بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ادب القاضی۔ ہم اصول الفقہ میں یہ ڈیفینیشنز کا ایک طریقہ پڑھ چکے ہیں جو یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا کہ بعض اوقات کسی چیز کی حد اضافی کی جاتی ہے اور بعض اوقات حد لقبی کی جاتی ہے۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کتاب ادب القاضی، اس میں دو ورڈز ہیں الگ الگ، کہ قاضی الگ ہے، ادب الگ ہے۔ ان کی الگ الگ اگر ہم ڈیفینیشن کریں اس کو ایک مطلب ڈیپلی سمجھنے کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حد اضافی۔ اور اگر جیسے اصول الفقہ میں ہم اصول کی الگ تعریف کر دیتے ہیں اور فقہ کی الگ تعریف کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کا بطور پورے اس مرکب لفظ کا ایک ہی ڈیفینیشن کی جائے تو اس کو کہتے ہیں حد لقبی۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم اس کی حد اضافی دیکھیں گے کہ ادب کا کیا معنی ہوتا ہے اور قاضی کا یعنی قضاء کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو ادب کا معنی یہاں پہ بک کا پیج 228 ہے، اس پہ ادب کا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ادب کا لغوی معنی ہوتا ہے الادب ہوا درس النفس، یعنی اپنے آپ کو پڑھنا، اپنے نفس کو پڑھنا۔ یعنی پڑھنے کا مطلب یہ کہ اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تاکہ جو گندے خصائل ہیں، رذائل ہیں، وہ نکل سکیں اور انسان اچھی خصوصیات کا، اچھے اخلاق کا مالک ہو جائے۔ اس کو ادب کہتے ہیں۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے ریاضۃ محمودہ یتخرج بها الانسان فی فضیلۃ من الفضائل۔ یہ ایک ایسی اچھی کوشش ہے یتخرج بها، جس کے ذریعے انسان فضائل میں سے کسی فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب فضائل میں سے کسی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے، انسان کے اچھا ہونے کے لیے اس میں سچ بولنا رکھا ہوا ہے، بخل سے پاک ہونا رکھا ہوا ہے، رشوت نہ لینا رکھا ہوا ہے، دیانت داری، امانت داری، یعنی جو انسان کو انسان بناتی ہیں جو خصوصیات، وہ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ریاضہ، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ریاضہ عربی میں کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کو۔ تو اب بدنی ایکسرسائز کو جم وغیرہ کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریاضۃ بدنیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب اور ادب کو سیکھنا، سمجھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ اتنا آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے بہت ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ہر بات کرنے سے پہلے انسان سوچے کہ آیا مجھے اس میں، یعنی میری بطور انسان میں یہ چیز کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی انسان کو اس کے سیکھنے میں، ادب سیکھنے میں لگے رہنا چاہیے۔ اور فضیلہ من الفضائل سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام فضائل کو انسان ایک ہی دن چاہے کہ میں حاصل کر لوں، وہ نہیں کر سکتا، بلکہ آہستہ آہستہ کوشش کرے کہ خواتین کے ساتھ جن پہ انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، جو بیوی ہے، اسی طرح اور گھر کی خواتین ہیں، ان سے اچھا سلوک کرے، اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کرے، رحم دلی کا عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں ادب۔ اور اس کی یعنی اب لٹرلی میننگ بھی ہو گیا اس کا، اور اصطلاحی تعریف بھی ہو چکی۔ اس کے بعد ہے قاضی۔ قاضی یہ اسم الفاعل ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا، اور یہ نکلے قضاء سے، اس کا مصدر قضاء ہے۔ اور قضاء کا معنی ہوتا ہے کہ الاحکام، التثبیت و تنفیذ الحکم، کہ کسی چیز کو پختہ کر دینا، کسی چیز کو ثابت کر دینا اور حکم کو نافذ کر دینا۔ یعنی کہ قضاء کا معنی یہ ہے کہ کوئی قاضی صاحب نے کسی سے سفارش نہیں کرنی ہوتی کہ یار یہ اچھی بات ہے، مان لو آپ، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے سیاستدان چلے جائیں کہ آرمی چیف کے پاس کہ جی آپ ہماری تھوڑی سی بات مان لیں، دوسرے سیاستدان فیض حمید صاحب کے پاس چلے جائیں، قاضی صاحب کا یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ قاضی صاحب نے ڈنڈے سے کام نافذ کروا دینا ہوتا ہے، یعنی وہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ تنفیذ الحکم، حکم کو نافذ کرنا اور کسی کام کو پختگی سے ثابت کر دینا۔
اور جو اس کا شرعی معنی ہے یہ اہم ہے، اس میں 3 چیزیں اتنے ہیں، 3 معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ الزام، پہلا سب سے الزام علی الغیر ببینۃ او اقرار، کہ غیر پر الزام لگانا، یعنی یہ اردو والا الزام نہیں ہے بلکہ الزم یلزم الزام باب فعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی پہ کسی چیز کو لازم کرنا۔ مثلاً کورٹ میں کوئی فیصلہ ہونے کے لیے گیا تو قاضی صاحب نے کسی پہ 1,00,000 روپیہ لازم کر دیا، تو یہ وہ والا الزام ہے۔ علی الغیر، غیر پر، ببینۃ او اقرار، بینہ کے ساتھ ہوگا یا اقرار کے ساتھ ہوگا۔ قاضی صاحب یوں نہیں کر سکتے کہ جی مجھے خواب آئی ہے تو میں لہٰذا آپ مجرم ہو، آپ پہ اتنا آپ کو فائن ہوگا یا وغیرہ جو بھی سزائیں ہوتی ہیں، بلکہ یا اس کو ایویڈنس چاہیے ہوگا، یا بینہ یا اقرار۔ اب بینہ اور اقرار کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کورٹ میں جائیں گے یا کوئی بھی کیس ہوگا تو اس میں ہمارے پاس ایک فریق وہ ہوتا ہے جس پہ الزام، یا ایک فریق جو خود کورٹ میں مقدمہ لے کے جاتا ہے، جس کو مدعی کہتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نے میری زمین لے لی ہے، ٹھیک۔ تو اس کو اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی، کہ بینہ جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے، یعنی وہ گواہ پیش کرے گا، وہ ریٹن ڈاکیومنٹ دکھائے گا کوئی، تو یہ ہے بینہ۔ تو اس کے بعد اگر جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو جا کے جج صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میری یہ زمین ہے، یہ کسی اور نے لے لی ہے، اگر اس کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر جو فریق مخالف ہے، جس کے بارے میں الزام ہے کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو قاضی کہے گا کہ آپ اقرار کرو۔ تو ظاہر ہے یہ اقرار کوئی ایسے اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اللہ کی قسم لی جائے گی، اس کو ڈرایا جائے گا وغیرہ۔ تو اگر وہ اقرار کر لے، یعنی جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، یا اس کے اقرار سے کوئی چیز ثابت ہوگی یا بینہ سے کوئی چیز ثابت ہوگی، یہی دو ہمارے پاس ٹولز ہیں الزام کے لیے، یعنی کسی پہ کوئی چیز لازم کرنے کے لیے، سزا لازم کرنے کے لیے، یا اس پہ کوئی جرمانہ ہرجانہ لگانے کے لیے، یہ 2 ٹولز ہیں ہمارے پاس۔ قضاء کا ایک معنی یہ ہے اور یہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد دوسرا قضاء کا معنی ہوتا ہے فصل الخصومات وقطع المنازعات، لڑائیوں کو ختم کرنا، فیصلہ کرنا ان کا، اور منازعات، جھگڑوں کو ختم کرنا۔ اور تیسرا معنی ہے تنفیذ القوت علی الغیر ببینۃ او اقرار، کہ غیر پر کوئی چیز کو، قوت کو نافذ کر دینا بینہ یا اقرار کے ساتھ۔ اس کا معنی بھی پہلے سے ملتا جلتا ہی ہے، یعنی اقرار یا بینہ کے ساتھ کسی انسان پہ کوئی چیز لازم کر دینا، اس کو، اور اس کو فیصلے کو، اپنے فیصلے کو یوں کہہ لیں کہ جو بھی فیصلہ قاضی نافذ کرے گا اس میں احکام ہوگا، یعنی اس میں وہی بات پہلے جو ہو چکی کہ کوئی سفارش کرنا نہیں ہوگی، بلکہ قاضی کے پاس اتھارٹی ہے، اس کو وہ ڈنڈے سے نافذ کروائے گا، کرے گا بھی نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تنفیذ القوت علی الغیر ببینۃ او اقرار۔ یہ 3 معنی ہے قضاء کے، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتاب النکاح میں ولایت پڑھا تھا کہ والی ہوتا ہے کسی بچی کا، کوئی والد ہے، اسی طرح کسی کوئی چھوٹا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اگر والد ہیں، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کو ولایت عطا کی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کسی جگہ شادی کروا دیں تو بعد میں بعض صورتوں میں اس کو خیار بلوغ مل جاتا ہے، یعنی بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، وگرنہ ختم کر دے۔ یا نکاح کے علاوہ کوئی اور صورت آپ لے لیں کہ بچے کے پیسے ہیں، اب ان پیسوں کو کاروبار میں لگانا ہے یا نہیں لگانا، کوئی یتیم بچہ ہے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ تنفیذ الحکم ہوتا ہے، یعنی وہ جو والی ہے، جو بڑا ہوتا ہے کسی کا، وہ فیصلے کو نافذ کرتا ہے۔ تو پھر قضاء اور ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں فرق بنیادی طور پہ بینہ کا ہوتا ہے کہ اب کورٹ میں جو مسئلہ آتا ہے وہ عام طور پہ لڑائی کی صورت میں آتا ہے، اور اس میں اس کے ثبوت کے لیے ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، اور بینہ اقرار کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ لیکن ولایت میں بینہ نہیں ہوتی، جو
ایک کوئی یتیم بچہ ہے اور وہ اپنے چچا کی پرورش میں ہے یا اپنے دادا کی پرورش میں ہے، تو وہ اس کے لیے جو بہتر فیصلہ سمجھیں گے اس کے مال کے حوالے سے کہ یہ اس کے ابا اتنے پیسے چھوڑ کے گئے تھے، اگر آپ پڑے رہیں گے تو وہ پڑے ہی ہوئے ہیں، تو لیکن یہ کہ اگر ہم کسی بزنس وغیرہ میں لگا دیں گے تو یہ بڑھ سکتے ہیں، تو اب ان کو اس کے لیے کسی بینہ کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ کل کو بڑا ہو کے کہے کہ نہیں آپ نے میرے پیسے ادھر لگائے تھے تو مجھے 2 گواہ بھی دکھاؤ کہ آپ نے واقعتاً لگائے تھے، یہ تو مجھے نقصان ہو گیا۔ ظاہر بزنس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو بنیادی طور پہ قضاء اور ولایت میں بینہ کا فرق ہے۔ قضاء میں ثبوت کے لیے بینہ کی ضرورت ہوتی ہے، ولایت میں بینہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اب ہمارے پاس کہ ادب کی ہم نے ادب کی الگ ڈیفینیشن دیکھ لی اور قاضی کی الگ دیکھ لی۔ اس کے بعد اگر ہم ادب القاضی، اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی جو حد لقبی ہے وہ کیا ہے، تو کہتے ہیں الخصائص الحمیدہ المندوبہ المدعو الیہا، اچھی عادات جو کہ مستحسن ہیں، مستحب ہیں، المدعو الیہا جو کہ صرف قاضی میں ہی نہیں ہر انسان میں مطلوب ہوتی ہے، تو قاضی میں تو بطریق اولیٰ مطلوب ہوں گی، ان کو کہتے ہیں ادب القاضی۔ مثلاً قاضی کو رشوت خور نہیں ہونا چاہیے، قاضی کو ایماندار ہونا چاہیے، قاضی کو دیانتداری سے کام لینا چاہیے، کسی کے پریشر میں نہ آتا ہو، یہ ساری چیزیں اس ادب القاضی سے مراد ہے، یعنی اس باب میں یہ چیزیں ذکر ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ ما یذکر لہ من شروط الشہادہ والاہلیہ وغیرہا، کہ ادب القاضی سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اس باب میں قاضی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے گواہی کی شروط اور اہلیت وغیرہ، یعنی قاضی بن کون سکتا ہے، ہر انسان قضاء کا اہل ہے یا اس کے لیے چند خصوصیات ہیں، تو بطور انسان اگر دیکھا جائے تو جو آدمی گواہی دے سکتا ہے وہ قاضی بھی بن سکتا ہے۔ مثلاً کہ اب خاتون گواہی دے سکتی ہے تو وہ قاضی بھی بن سکتی ہے، اسی طرح بعض معاملات میں، اور یعنی بعض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاتون، چونکہ بعض جگہوں پہ خاتون کی گواہی نہیں چلتی، جو حدود کا نفاذ ہے، حد زنا ہے، حد سرقہ ہے، ان کا فیصلہ نہیں کر سکتی خاتون، لیکن جو اور مسائل ہیں جن میں خاتون گواہی دے سکتی ہے ان میں قاضی بھی بن سکتی ہے، اور اسی طرح بچہ قاضی نہیں بن سکتا، کوئی مجنون وغیرہ ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا، تو جو بطور انسان جو انسان شہادت کا اہل ہوتا ہے وہ قضاء کا بھی اہل ہوتا ہے، اور دیگر اہلیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو قانون کا بھی پتہ ہو، یہی نہیں کہ صرف انسان ہونا کافی ہے قاضی بننے کے لیے، یعنی اس میں اہلیت بھی ہونی چاہیے، جو فیصلے کرنے ہیں ان کو وہ سمجھتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ادب القاضی میں اس کے حد لقبی، حد اضافی۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت میں کوئی فیصلہ جائے گا تو اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا یا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جس کو ہم مدعی کہہ رہے ہیں، انگلش میں اس کو پلینٹف کہہ دیتے ہیں، اسی طرح کلیمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں، اور مدعا علیہ، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے کہ یعنی جس کے خلاف عدالت میں دعویٰ کیا گیا اس کو قسم بھی کہتے ہیں، تو اس کو ڈیفینڈنٹ ہوگا جی، اور دعویٰ ہونا چاہیے، پھر دعویٰ کے ثبوت کے لیے یا بینہ ہوگا یا اقرار ہوگا، یعنی ایویڈنس چاہیے ہوگا، تو کوئی بھی فیصلہ جب قاضی کرے گا تو ان 4 چیزوں میں یعنی دعویٰ ہوگا، پھر دعوے کا ثبوت ہوگا، ایسے ہی صرف کسی نے آ کے دعویٰ کر دیا تو وہ کافی نہیں ہے، اور مدعی ہوگا اور مدعا علیہ ہوگا، یعنی جس طرح انگلش میں ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ کلیمنٹ کسے کہتے ہیں، اسی طرح ڈیفینڈنٹ کسے کہتے ہیں، تو یہ اصطلاح اسلامک فقہ میں استعمال ہوتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، تو یہ ہے ادب القاضی میں یہی چیزیں ہیں۔ اور آخر میں اس کا یعنی ایک اور اس میں ڈیفینیشن ہے جو ہمارے نصاب میں تو نہیں ہے لیکن اس کو 1 منٹ میں، کہ تحکیم ہوتا ہے ایک۔ تحکیم کا مطلب یہ ہے کہ انگلش میں آربیٹریشن کہتے ہیں اس کو، ہمارا جو جرگے کا نظام ہے سارا، کہ یعنی جو مدعی ہے اور مدعا علیہ ہے وہ دونوں اپنی مرضی سے کسی انسان کو حاکم تصور کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ مسجد کے امام صاحب کی لوگ عزت کرتے ہیں، تو دونوں کوئی لڑائی ہوگی گاؤں میں دیہات میں تو دونوں امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، تو ظاہر ہے اگر سیشن کورٹ میں ہم فیصلہ لے کے گئے یا ہائی کورٹ میں گئے اس کا تو 6 سال لگیں گے فیصلہ آنے کے لیے،
تو ہم آپ کو اسٹامپ لکھ کے دیتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کو نافذ سمجھیں گے، اور آپ ہمارے درمیان جو بھی فیصلہ کریں تو کر دیں، اور اس کی اجازت ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے بھی اجازت ہے، اور ہمارے قانون میں بھی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ آربیٹریشن کہتے ہیں اس کو، اور اس کو کہتے ہیں تحکیم، حکم بنا دینا کسی کو، اور جو فیصلہ کرے گا، ہم مثال جیسے کہ ابھی دی کہ جو امام صاحب مسجد کے ہیں جو فیصلہ کریں گے، یا کوئی جرگے میں کوئی وڈیرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں کے بڑے، تو وہ حکم کہلاتے ہیں، اور اس سارے عمل کو تحکیم کہا جاتا ہے۔